قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام اساتذہ کرام، آج کا مطالعہ قرآن ایک خاص موضوع کے تحت ہے، وہ یہ کہ بحثیت مجموعی ایک استاد کو قرآن مجید کی نگاہ میں کیسے اس کی نگاہ سے کیسے بننا چاہیے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تصویر ایک استاد کے لیے کیا مناسب ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی نصیحت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے عملاً اس کی ہدایت پر، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ قابل عمل اور انسانوں کی ہدایت اور فلاح کے لیے ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک وہ پہلو ہے کہ آپ معلم تھے، انما بعثت معلما، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ پوچھا گیا کہ اخلاق کیسے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ علیہ السلام مجسم قرآن مجید تھے۔ قرآن مجید کے جیسی تعلیمات تھیں، جیسی ہدایت تھیں اور جیسا مطلوبہ انسان تھا، وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار سے واضح ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک معلم کو بھی اسی نقش قدم پر چلنا چاہیے اور اس کو مجسم قرآن بننے کی پوری شعوری طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج کا مطالعہ قرآن اس موضوع کے تحت رہے گا کہ بحثیت مجموعی ایک استاد کو کیسے اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات کے پیش نظر ڈھالنا چاہیے۔ اب تک جو ہم نے گفتگو کی وہ سبجیکٹ اسپیسیفک تھا کہ مختلف موضوعات کو لے کر ہم نے یہ جاننے سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک استاد کو کیسے قرآن مجید سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اب ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ کیسے وہ قرآن مجید کا عملی نمونہ بن سکتا ہے۔ قرآن مجید ایک مکمل ٹرانسفارمیشن کے لیے ہے، زندگیوں کو بدل دیتا ہے، ظلمات سے نور کی طرف اس کا سفر ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ترقی دیتا ہے، عروج نصیب فرماتا ہے، اور اس کو اگر چھوڑتے ہیں اور اس کو فالو نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے ذلت اور پستی حصے میں آتی ہے۔ تو قرآن مجید کی تصویر کیسے بنے، اساتذہ کی شخصیت کے قد و خال کیا ہوں، یہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ نہیں، الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت القریب، کہ وہ ویران گھر کی طرح سے ہے۔ مطلب یہ کہ شخصیت میں اٹریکشن اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ وہ قرآن مجید کے مطابق ڈھلے، اور یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ سینے میں قرآن مجید ہو، قرآن مجید کی تعلیمات ہو۔ شخصیت کو جاذب نظر بنانے کے لیے، شخصیت کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اور شخصیت کو کمال درجے تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ قرآن مجید سے بڑا ہی گہرا اور معنوی تعلق ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے ہم آج کے اس مطالعہ قرآن میں بھی اور اس کے بعد جو کلاسز ہماری ہوں گی اور ان کے پیش نظر انہی باتوں کے پیش نظر مختلف پہلوؤں پر ہم تبادلہ خیال کریں گے۔ آج کا جو ہے مطالعہ قرآن وہ پرسنل ہے، ایز اے پرسن ایک استاد کو کیسے رہنا چاہیے اس پہ ہم گفتگو کریں گے، ایز اے پروفیشنل اور ایز اے سوسائٹل ممبر، ایک معاشرے کے فرد کے حصے سے اس کو کیسے رہنا چاہیے، اور شخصیت، اس کا پیشہ اور سماج، ان تینوں پہلوؤں سے انشاءاللہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے۔ تو ذی الحج کی مناسبت سے ہم نے قرآن مجید کی ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے جو شخصیت کے نکھار کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اوور آل پرفیکشن کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی زندگی میں نمونہ ہے، اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی زندگی میں نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی ہمارے لیے نمونہ۔ اسوہ سے مراد نمونہ ہے، ماڈل ہے، ریپلیکا، اس کو آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ہر دور کے لیے، ہر جینڈر کے لیے اور ہر عمر کے فرد کے لیے یہ اپلیکیبل ہوگا۔ بہرحال جو باتیں بتائی گئی بطور ہدایت کے، بطور احکام کے، ان پر
عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند اسباق لیں گے اور ان پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت ہے پہلی، اور یہ دوسری اور تیسری، یہ 3 آیتیں ہیں جن کی تلاوت بھی آپ کے سامنے کی گئی۔ پہلی آیت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ قل اننی ہدانی، کہو بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، ربی الی صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دیناً قیماً، یہ دین جس کی طرف یہ صراط مستقیم کی نسبت ہے وہ قیم ہے، سیدھا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اور یہ ملت ابراہیم کی نسبت سے بھی جانا جاتا ہے، جو حنیف تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو راستے کا مکمل شعور کہ اللہ تعالیٰ نے کس ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہدایت کو رب کی طرف منسوب کرنا، سیدھے راستے کی خصوصیات صراط مستقیم، دین کی خصوصیت دیناً قیماً کہا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ملت ابراہیم علیہ السلام اور پھر آپ علیہ السلام کی فضیلت پر انشاءاللہ کوئی گفتگو ہوگی۔ قل اننی ہدانی، کہو بالیقین مجھے دکھایا گیا ہے، دکھا دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اور جس دین پر ہم چلتے ہیں اس پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی اور سبیل نہیں۔ نجات کا بس یہی ایک ذریعہ ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں۔ یہ یقین اصل میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کارناموں کے لیے یقین کی ضرورت ہوتی ہے، اور یقین اگر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کارنامے میں بھی انجام نہیں دیے جا سکتے۔ اس لیے یہ بات پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ کہنا چاہیے کہ جو ایمان ہم رکھتے ہیں وہی صحیح ہے، وہی ہم کو دنیا اور آخرت میں نجات دلا سکتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کی ہے، قل ھذہ سبیلی، کہو یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں کھلی روشنی میں ہوں اور میرے وہ لوگ بھی جو میرے پیچھے چلتے ہیں، میرے متبعین۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ ہم کو اعتماد ہونا چاہیے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ ہم کو کامیابی کا، ترقی کا راستہ دکھاتا ہے، بلکہ ہمارے جو متعلقین ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، ہماری اپنی اولاد ہے، ہمارے اپنے طلباء ہیں اور ہمارے اپنے ساتھیاں ہیں، ان پہ بھی یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین کے علاوہ کوئی اور راہ نجات نہیں ہے۔ ہدایت، ہم اکثر بولتے ہیں ہدایت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کے ساتھ اور احسان کرتے ہوئے رہنمائی فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے بس بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے چلو تم، نہیں، راستے بناتا ہے، وہ راستے آسان کرتا ہے، اس کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے پروموٹ کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے۔ کسی بھی عبادت کے پہلو کو آپ لیں، اس کا احکامی پہلو بھی رہے گا، بتائے گا کہ ایسا 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 کرو، اور ترغیبی پہلو بھی رہے گا کہ تم ایسا کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ اجر ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے اور صحیح طور سے رہنمائی بھی کرتا ہے۔ تو جس خدا نے دین اسلام کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کی اور ہم کو اس راستے پر ڈال دیا، لہٰذا اسی سے چمٹے رہنا چاہیے، اسی پر چلنے کو سعادت مندی سمجھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنا تو دور کی بات، اس کی طرف ذہن بھی نہیں جانا چاہیے۔ لا سبیل الا الاسلام، اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن یبتغی غیر الاسلامی دینا فلن یقبل منہ، اگر اللہ کے اس متعین کردہ راستے کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرمائے گا، قبول نہیں کرے گا۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ قل اننی ہدانی، دین کی پہچان اللہ تعالیٰ نے کرا دی، سیدھے راستے تک پہنچا دیا، اور مجھے یہ بتا دیا کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو ہدانی سے مراد عرفنی کی بھی ہے کہ اللہ نے مجھے میری معرفت نصیب فرمائی۔ ہدایت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری معرفت نصیب فرمائی، میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں، میرا رب، میرا مالک، میرا آقا کون ہے۔
تو یہ دونوں پہلو اس میں شامل ہیں، معرفت کے بھی ہیں اور ہدایت کے بھی ہیں۔ ہدایت پر اگر توجہ فرمایا اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کن کن پہلوؤں سے ہدایت کا ذکر فرمایا ہے، تو ہمارے سامنے 4 پہلو آتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ضروریات زندگی کی پہچان کے لیے عقل و ذہانت کے استعمال کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے، ہر جانور کے لیے اور ہر جانور کے لیے کامن ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اس کو صحیح راستے پر ڈالتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے۔ الذی خلقك فسواك فعدلك، کہ وہ بناتا ہے اور اس کو درست کرتا ہے۔ سورہ اعلیٰ میں بھی آپ دیکھیں گے سبح للہ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ ہدایت دینا اس کا اپنا کام ہے۔ تو بعض معاملات میں جو ضروریات زندگی سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے۔ بچہ ہے، چلنا کس طرح سے ہے، کون اس کے کون ہیں، اور کس طرح سے وہ بات کرے، کس طرح سے چیزوں کو پہچانے، یہ انٹیوشنز، یہ الہامی باتیں اللہ تعالیٰ بچے کو سمجھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے پرندے کا اڑنا ہے، مچھلی کا تیرنا ہے، اس طرح کی باتیں ہم اپنے پیش نظر رکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی مخلوقات کو ہدایت کا ایک کیا کہتے ہیں کہ مین فراہم کرتا ہے، ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیغمبروں اور رسولوں کو بھیج کر ہدایت دیتا ہے، اور اللہ نے یہ بات واضح فرما دی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، زمین پہ جاؤ اور وہاں تم اپنی زندگی گزارو، گزر بسر کرو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر کہا کہ جب تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے تو اس کی تم اتباع کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے، اس کی سنت ہم جانتے ہیں کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو، رسولوں کو بھیجا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کہا کہ ہر قوم میں ہم نے ہادی کو بھیجا، ہدایت دینے والے کو بھیجا، رہنمائی کرنے والے کو بھیجا۔ تو یہ بات بالکل کامن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجے، ان کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت آپ کے سامنے ہے، سورۃ الکہف کی آیت بھی آپ اپنے پیش نظر رکھ سکتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ان کا رب نے ان کے ایمان میں، ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ ہدایت تو ہم کو مل گئی، ہم سیدھے راستے پر ہیں، لیکن اس ہدایت میں، اس توفیق میں اضافہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جتنی کوشش کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ جتنا ہمارا اپنا انویسٹمنٹ ہوگا، عمل کا انویسٹمنٹ، اخلاص کا انویسٹمنٹ، اللہ اسی کی مناسبت سے ہمارے اپنی ہدایت کے خزانے سے بڑھاتا ہی چلا جائے گا۔ سیہدیہم ربہم بایمانہم بھی اللہ نے کہا کہ ہم ان کے ایمان کو سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں اور وہ سیدھے راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں اور اپنی منزل مقصود کو پہنچتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جو ہدایت کا تیسرا پہلو واضح کرتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت کے لیے رہنمائی کرتا ہے ہدایت کے ذریعے سے۔ تو یہ 4 پہلو ہیں ہدایت کے جو قرآن مجید میں واضح کیے گئے ہیں۔ اور ہدایت کی جو نسبت ہے وہ رب کی طرف سے، قل اننی ہدانی ربی، میرے رب نے۔ رب کا جو تعلق ہے ہدایت سے بڑا گہرا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی اس پہ گفتگو کی، اور پیغمبر جو دنیا میں آتے تھے اور اپنی قوم کو جس طرح کی دعوت دیتے تھے، اس میں رب کا یہ خاص ذکر تھا، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کر کے جو ان سے شہادت لی، وہی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اسی رب کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس میں 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ مادی ضرورتیں وہ فراہم کرنے والا ہے رب، تمام تر وسائل زندگی پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آخری دم تک، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے سے اللہ تبارک تعالیٰ زندگی کے وسائل فراہم کرتا ہے، مادی ضرورتیں۔ اسی طرح سے روحانی جو ضرورتیں ہیں انسان کی، وہ بھی رب کریم ہی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ 2 پہلو ہیں، اور اسی کی ہدایت سے، اسی کی توفیق سے یہ سب چیزیں میسر آتی ہیں۔ سیدھے راستے کی خصوصیت کیا ہے جس کی جانب رب کریم نے رہنمائی کی ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ سیدھا راستہ، لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کی جو وضاحت فرمائی ہے وہ بڑی قابل غور ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں, کس کو ہم صراط مستقیم کہہ سکتے ہیں. سیدھا راستہ, اب ہر کوئی کلیم کرتا ہے کہ ہمارا اپنا سیدھا راستہ ہے, ہم سچے ہیں, لیکن اس کے معنی صرف یہ نہیں کہ راستہ سیدھا ہے, بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ راستہ سیدھا ہو, سیدھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس پر چلنا آسان ہو اور اس کی باتیں آسان ہوں. راستے سے مراد عمل کا راستہ. راستہ اگر صاف ہو اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہو تو آسانی کے ساتھ چلا جا سکتا ہے, سواری بھی بڑی آسانی سے جاتی ہے. ہائی ویز پر ہم دیکھتے ہیں بڑے آرام سے چلاتے ہیں, لیکن اگر وہی راستہ ٹیڑھا میڑھا ہو, پتھریلا ہو تو چلنا بڑا دشوار ہوتا ہے. تو سیدھے راستے سے مراد یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم, یہ عمل کی شاہراہ جو اسلام تجویز کرتا ہے وہ بالکل سیدھی ہے. مطلب یہ کہ آسان ہے. الدین یسر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے تو راستہ آسان ہے. صراط مستقیم کی یہ خوبی ہے, مقصد تک پہنچانے والا ہو. یعنی راستے پر چلیں گے آپ, جتنا آپ چلیں گے مقصد سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. صراط مستقیم وہ ہے کہ جتنا آپ اس پہ چلیں گے اپنے مقصد سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر سٹیپ کاؤنٹ ہوتا ہے, ہر سٹیپ آپ کا کاؤنٹ ہوتا ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے سلسلے میں. تو راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر چلنے سے عبادت کا کیا کہتے ہیں اجر ملے. یہی اصل دین اسلام ہے کہ آپ کے ہر اس عمل کو وہ عبادت قرار دیتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج تو ہم جانتے ہیں عبادت ہیں, لیکن والدین کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور کا ثواب ملے گا اگر اپنے والدین کو تم محبت بھری نگاہ سے دیکھو. صحابہ نے عرض کیا کہ دن میں ہم 20 مرتبہ دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ 20 مرتبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حج مبرور کا ثواب دے گا. عبادت, حج عبادت ہے, مالی اور بدنی عبادت ہے, ہم جانتے ہیں. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج مبرور ہے, کامیاب ہے, اللہ کے یہاں مقبول ہے. وہ تو اللہ کے لیے ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا حج مبرور ہو. لیکن یہ عمل کہ والدین کو جب دیکھتے ہیں محبت بھری نگاہ سے تو حج مبرور کا ثواب. یہ جو راہ ہے جس پر ہم چلتے ہیں, دین اسلام کی راہ, شاہراہ اسلام, اس کا ہر سٹیپ, اس پہ اٹھنے والا ہر قدم مقصد کی طرف, منزل کی طرف ہم کو لے جاتا ہے, آگے بڑھاتا ہے. تو یہ اس کی دوسری پہچان, سب سے زیادہ نزدیک یعنی آسان ہو. الدین یسر, جیسا کہ آپ سے عرض کیا گیا, دین آسان ہے, مشکل نہیں کہا دین کے بارے میں. یرید اللہ بکم اليسر کہا اللہ نے کہ ہم نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں, دین میں آسانی پیدا کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ. ولا یرید بکم العسر, وہ تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی, آسان ہے. مشکل اس وقت ہوتا ہے جب سمجھا جائے مشکل, یا یہ کہ کام کو ٹالتے رہیں 5 وقت کی نمازیں اگر وقت پر پڑھے تو مشکل نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی یہ طے کر لے کہ 5 وقت کی نماز 1 وقت پڑھوں گا تو ظاہر بات اس کے لیے بہت مشکل ہوگی. نہ یہ مطلوب ہے, نہ ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر کام پائل اپ ہوتا چلا جائے تو اس کو کرنے میں دلجمعی نہیں ہوتی, انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو آسان ہے دین کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہے. اور یہ کہا گیا کہ آپ اپنی استطاعت کے حساب سے کرو, ایسا نہیں کہ کرتے چلے جاؤ. عزیمت کی راہ بھی ہے, رخصت کی راہ بھی ہے. آپ کے کیپیسٹی پر ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں, عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ رخصت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. دونوں پہلو سامنے, جیسے کہ کوشچنر میں ہوتا ہے کہ چوائسز ہوتے ہیں, آؤٹ آف 10 آپ کو 8 اور 7 اور 5 سالو کرنا پڑتا ہے. تو ایک طالب علم اپنی استطاعت کے حساب سے سلیکٹ کرتا ہے, اور ہر طلبہ کی الگ الگ استطاعت ہوتی ہے, اس کے حساب سے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. دین اسلام نے بھی رخصت کا بھی راستہ رکھا ہے, عزیمت کا بھی راستہ رکھا ہے. دونوں آپ اختیار کر سکتے ہیں, وہ آپ کے بلبوتے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا اور مشقت میں ڈالنا, محنت میں ڈالنا, یہ دین پسند نہیں کرتا. ایک صحابیہ کو دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنی چوٹی وہ باندھ کر کھوٹے سے عبادت میں مشغول ہیں, اس لیے کہ کہیں جھوکا نہ جائے نیند کا, اور اگر جائے بھی تو الرٹ ہو جائیں گی. آپ نے منع فرمایا اس طرح سے. بعض صحابہ نے کہا کہ ہم رات بھر نماز پڑھیں گے, سوئیں گے نہیں. بعض صاحب نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے, عبادت میں مشغول رہیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. مجھے دیکھو, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, اپنی شادیاں بھی کی, وغیرہ وغیرہ.
تو مطلب یہ ہے کہ دین آسان ہے، اس کے مختلف پہلو واضح کر دیے گئے ہیں۔ جس میں وسعت پائی جاتی ہو وہ راستہ صحیح راستہ ہے جس میں وسعت پائی جاتی ہو، کیونکہ یہ راستہ آپ کو منزل کی طرف لے جاتا ہے، اور منزل کی طرف جانے کے لیے ہر کام کنٹریبیوٹ کرے، ہر عمل کنٹریبیوٹ کرے۔ نہیں یہی کرو تو بات مشکل ہو جائے گی، بات یہی کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ایسی بات نہیں ہے۔ سب کرو لیکن اللہ کے لیے کرو، سب کرو لیکن ایسے کرو، یہ حد بندی کر دی گئی، اور اس میں بلا کی وسعت ہے۔ مسکرا کے دیکھنا صدقہ کہا گیا، پتھر راستے سے پتھر ہٹانا صدقہ ہے، بیٹے کو کھلاتے ہیں صدقہ ہے، بیوی کو کھلاتے ہیں صدقہ ہے، ماتم خادمہ کا فوالہ کا صدقہ، نوکر کو کھلاتے ہیں صدقہ ہے، والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا صدقہ ہے، تعین و ثانین کام کرنے والے کی مدد کرنا اجر کا ذریعہ بنتا ہے، اور تصنع الاخرق جو اپنے کام کو صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتا اس کی مدد کرنا اجر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کسی بھائی کی مدد کے لیے آپ لگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے لگا رہے گا۔ آپ کسی کی ستر پوشی کریں، سترہ اللہ دنیا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کی ستر پوشی کرے گا۔ تو کوئی پہلو انسانی زندگی کا چھپا ہوا نہیں ہے، چھوٹا ہوا نہیں ہے، یہ راستے میں سب شامل ہے۔ اس لیے اس راستے کی بڑی وسعت ہے، بلا کی وسعت، مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ نہ ہو، بس یہی راستہ ہے جو جنت کو لے جائے گا اور جہنم سے نجات دے گا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ لوگ چاہے کتنے ہی دعوے کیوں نہ کر لیں، ان کے دعووں میں یہ تمام باتیں سچ ثابت نہیں ہوگی، نہ ان کے راستے میں وسعت ہے، نہ ان کا راستہ سیدھا ہے، نہ ان کا راستہ آسان ہے۔ خود ان کے اپنے لوگوں میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے بٹوارے ہیں، کون کیا کر سکتا ہے، کون کیا نہیں کر سکتا، بتا دیا گیا ہے۔ عمل کی جب تفریق ہو تو ظاہر بات ہے کہ ملنے والے اجر میں بھی تفریق ہو جائے گی۔ عمل میں اگر یکسانیت ہے تو ظاہر بات ہے اجر میں بھی یکسانیت ہوگی۔ تو یہاں عمل میں یکسانیت ہے، پہلی صف میں آپ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، وقت کا بادشاہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ حد بندی نہیں کر دی گئی کہ نہیں بادشاہ ہی کھڑا رہنا چاہیے، وزیر ہی کھڑا رہنا چاہیے، نہیں، جو بھی چاہے کھڑا ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اول وقت پر آ جائے، کنڈیشن کو اگر وہ فالو کرتا ہے تو کوئی بھی بن سکتا ہے، کہیں بھی کھڑا رہ سکتا ہے، کسی بھی مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن اپنے اچھے اخلاق سے یدرک درجت الصائم والقائم، کہا کہ وہ ایک روزے دار کا مقام پا لیتا ہے اور ایک رات میں کھڑے رہنے والے کا مقام پا لیتا ہے اچھے اخلاق کے ذریعے سے۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی سیدھے راستے کے سلسلے میں۔ آپ ان پر مزید غور فرمائیں کہ یہ جو راستہ ہم نے چنا ہے بالکل سیدھا راستہ ہے، اس پر چلنے میں ہم کو مزہ آنا چاہیے، لطف آنا چاہیے، بار بار چلنے کو جی چاہنا چاہیے، تھک کر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ راستے سے مراد یہ کہ اس پر چلتے رہنا چاہیے، تھک کر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ راستے پر تھک کر بیٹھنا صحیح نہیں ہوتا ہے، اسپیشلی اگر کوئی ہائی وے پر آپ کو بیٹھا ہوا نظر آئے تو آپ بولیں یہ کیا ہے۔ تو جو راستہ ہوتا ہے چلنے کے لیے ہوتا ہے، اگر واقعی کوئی بڑا راستہ ہو، کشادہ راستہ ہو، آسان راستہ ہو تو اس پر چلنا ہی فطری عمل ہو سکتا ہے، کوئی اور اس کا تقاضا نہیں ہو سکتا۔ صراط مستقیم کی یہ خاص خوبیاں ہیں۔ پھر کہا کہ دین قیمن، کہ یہ دین جو ہدایت کے طور پر تمہیں ملا ہے وہ قیم ہے، مطلب یہ کہ اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، کسی قسم کا ٹیڑھ پن نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دین اطاعت کے معنی میں آتا ہے، اور شریعت کی اتباع کے معنی میں بھی دین کو لیا جاتا ہے۔ دین سے مراد دونوں، ایک تو اطاعت ہے اور دوسرا شریعت کی اتباع ہے۔ ان دونوں پہلوؤں سے ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ آیت ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین صحیح ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس کی خصوصیات ہر طرح کی کجی سے پاک، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ عرب کو عجم پر فضیلت ہے، نہ عجم کو عرب پر فضیلت ہے، الا بالتقوی، جس کے اندر تقوی ہوگا وہ اللہ کو پسندیدہ ہوگا۔ سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس دین میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے۔ یہ وہ دین ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ خاص بات ہے اس راستے کی، اس دین کی، کہ دنیا کرتے ہوئے احسن انداز سے آخرت کا سامان کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال ہم ایک تاجر کی دے سکتے ہیں۔ التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء ومن الصالحین، کہ جو سچا تاجر ہے، امانت دار تاجر ہے، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس دین کے مطابق
تجارت کی جائے، بزنس ٹرانزیکشنز ہوں، تو بزنس ٹرانزیکشن سے دنیا کے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں بنیں گے بلکہ آخرت کا بھی، اور ایسی کامیابی کہ وہ شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بزنس ایتھکس بتا دیے گئے کہ کیسے بزنس کرنا چاہیے، مال اگر بیچتے ہیں تو اس کی خوبیاں بھی بتانا چاہیے، خامیاں بھی بتانا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اناج کا ڈھیر ہے، آپ نے ہاتھ ڈالا، اندر گیلا تھا، فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرو، گیلا جو اناج ہے اس کو اوپر لاؤ۔ مطلب یہ کہ جو مال ہم بیچتے ہیں اس کا جو خراب پن ہے وہ واضح ہونا چاہیے گاہک پر، اگر نہیں تو پھر دھوکا ہو جائے گا۔ من احتکر فلیس منا، جو ذخیرہ اندوزی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے چیزیں دی ہیں استعمال کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کو ہم اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے گوڈاؤن میں سٹاک نہیں کر سکتے، اور ہوتا ہے ایسا ہے۔ مختلف اشیاء کی جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو ان کو گھر میں اسٹاک کر دیا جاتا ہے، مختلف مقامات پر اسٹاک کر دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من احتکر فلیس منا، جو احتکار کرتا ہے، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیع ما لیس عندی، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ میں ایسی چیز بیچوں جو میرے قبضے میں نہیں ہے، جو ہے ہی نہیں میرے قبضے میں، جس کو میں نے خریدا ہی نہیں، میں کیسے بیچ سکتا ہوں اس کو، میں نے اس چیز کو دیکھا نہیں۔ لیکن آج کل اس طرح کا کاروبار ہوتا ہے، جو چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں آئی لیکن ہم اس کو بیچتے ہیں۔ دکاندار بھی اکثر کہتے ہیں کہ بھئی ابھی ٹھہرو ہم لے کر آتے ہیں، جو ان کے پاس نہیں ہوتا ہے لیکن وہ اس کو بیچتے ہیں۔ تو اس طرح سے بزنس ایتھکس کی تفصیلات ہیں کہ کس طرح سے کاروبار کرنا چاہیے۔ دیہاتی کے ہاں شہری خریداری نہ کرے، اور شہر میں اناج آنے سے پہلے راستے ہی میں اس کا کاروبار نہ ہو۔ اللہ جب تک کہ تولا نہ جائے اس کو بیچا نہ جائے۔ پھلوں کو جب تک کہ درخت سے نہ اتاریں آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ کیسی غیر معمولی ہدایتیں ہیں آج کے۔ اگر آپ بزنس ٹرانزیکشنز کو دیکھیں اور بزنس ٹرینڈز کو دیکھیں، معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک پر حد رکھ دی گئی ہے کہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے۔ ٹریڈس کی جو مختلف قسمیں ہیں آپ ان کو کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دین جس کو ہم مانتے ہیں، دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی سنوارتا ہے۔ رفعت لنا فی الدنیا والعاقبۃ فی الآخرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دین جو ہم کو ملا ہے، دنیا میں ہماری رفتوں کا ذریعہ ہے، ہماری کامیابیوں کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں تو کامیابی ہے ہی۔ تو یہ دین ہے جس کی تعبیر ہم کو بہتر سے بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم کو بھی شرح صدر ہو اور جو ہمارے اپنے متعلقین ہیں ان کے اندر بھی شرح صدر پیدا ہو جائے۔ ملت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی فضیلت، آخر میں یہ کہا ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ جس ہدایت کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس دین کا، جس صراط مستقیم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوئی کے ساتھ مانا تھا، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ایک اور جگہ سورہ حج میں یہ کہا کہ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ ملت کا جو ریلیشن ہے وہ نبی کی طرف جاتا ہے۔ ہم ملت اسلامیہ امت محمدیہ ہیں، ملت محمدیہ ہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے کچھ اجزاء ہم بھی فالو کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی شریعت کے کچھ حصے ہمارے اس میں بھی آ گئے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے یہ کہا کہ تم قائم ہو جاؤ اپنے باپ ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین، ملت ابراہیم علیہ السلام پر۔ امام امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ یہ جو کنیکشن ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور امت محمدیہ کا، اس آیت کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ نماز اور قربانی، زندگی اور موت، وہ جو آیت آگے والی آیت ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، زندگی اور قربانی، نماز اور قربانی، زندگی اور موت، ان کو اگر آپ کمپیئر کریں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلو بھی سامنے آتا ہے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ اس کو آپ پڑھیں۔ پھر اسی طرح سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی بڑی اچھی تفسیر فرمائی ہے، اس کو بھی آپ اپنے مطالعے میں رکھیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، گمراہی سے ہدایت کی طرف مکمل طور سے متوجہ ہو جانا،
اور ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو، چاند کو، تارے کو دیکھا اور کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، ڈوبنے والے، کمزوری دکھانے والے، چھپنے والے، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، کہا کہ میں ان سب سے کٹ کر اپنا رخ، اپنا چہرہ اس خدا کی طرف کر لیا ہوں جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ جو خوبی ہے بہت خاص ہے، حنیف بننا، مکمل توجہ بٹنے نہ پائے۔ توجہ اگر بٹتی ہے تو مطلب یہ کہ ہم فوکس نہیں ہے، کنسنٹریشن کے ساتھ ہمارا اپنا کام نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں، جتنا فوکس رہے گا، کام ہو یا معاملہ ہو یا کوئی شے، اس کے اندر اتنی طاقت رہے گی۔ بچہ اگر دلچسپی سے سنے، توجہ کے ساتھ، تو سمجھ سکتا ہے۔ کنسنٹریشن کے ساتھ جو کنسنٹریٹڈ جو ایسڈز ہوتے ہیں اور ڈائلیوٹڈ جو ایسڈز ہوتے ہیں، اس میں فرق آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب اس نے ہدایت سے آپ کو سرفراز کیا ہے اور مختلف نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، تو پورا اٹینشن، پوری توجہ اس کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ اس کو خوش کرنا، اس کو منانا، اس کی رضا کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یہ مطمع نظر ہونا چاہیے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے اس کا ایک الگ پہلو سے اظہار فرمایا ہے کہ آپ یکسوئی اگر رکھتے ہیں تبھی ایمان کا مزہ، اس کی حلاوت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ایمان کوئی مجسم چیز نہیں ہے، دین کوئی مجسم چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم لے کر دیکھیں، سونگھیں، چکھیں۔ کوئی پھل، کوئی ڈش تو ہے نہیں، لیکن کہا کہ اس کا آپ مزہ چکھ سکتے ہیں، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ذاق طعم الایمان، اس بندے نے، اس بندی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ کیا؟ وہی خوبی والی بات ہے کہ رضیت باللہ ربًا، کہ وہ راضی ہو جائے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، اسلام ہی میرا دین ہے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے نبی ہے۔ اس پر جتنا یقین ہوگا اتنی ہی یکسوئی بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا لطف اٹھانا اور اس کی مٹھاس کو محسوس کرنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے۔ اور بندوں کی خدمت ہو یا مختلف معاملات ہو، ان کو دل جمعی کے ساتھ انجام دینا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ آیت ہم نے بارہا پڑھی کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے جزا نہیں چاہتے۔ ظاہر بات ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ ہو، اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کی رضا ہم کو چاہیے، اس کی رضا کا لطف ہم اٹھا رہے ہیں، مٹھاس ہم محسوس کریں، تو دوسروں پر کیوں توجہ کریں؟ ان کا شکر ہے، ان کی جزا ہے، ان کے ریوارڈز ہیں، ان کی کرم فرمائیاں ہیں، کیوں ہم اس طرف متوجہ ہوں جبکہ سب کچھ ہم کو اس طرف سے مل رہا ہے؟ تو سیلف لیس ایٹیٹیوڈ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ دل میں وہ تمام باتیں موجود ہوں جو اس آیت کے تناظر میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک سائنٹیفک فیکٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، لیزر بیم میں جو بلا کی پاور ہوتی ہے، اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے، اس کی یونی ڈائریکشنل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ریز آر یونی ڈائریکشنل۔ عام جو لائٹس ہم استعمال کرتے ہیں ملٹی ڈائریکشنل پہ چلے جاتی ہیں، اس کی جو ریز ہوتے ہیں مختلف مقام پہ پھیل جاتی ہیں، لیکن لیزر بیم کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ مونوکرومیٹک ہے، مطلب سنگل ویو لینتھ ہے اس کا، اور یونی ڈائریکشنل ایک ہی سمت میں جاتی ہے، اور کوہرنٹ ہے، مطلب اسپیس اینڈ ٹائم سے بالکل وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر یہ خوبی آ جائے تو ظاہر بات ہے بلا کی طاقت آ جائے گی، غیر معمولی کیا کہتے ہیں محنت ہو سکتی ہے، اور نتائج بھی اسی کی مناسبت سے آ سکتے ہیں۔ نماز کو آپ دیکھ لیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں تو نماز میں مزہ آئے گا، اور اگر مچھر کاٹنے سے بھی وہ توجہ بڑھ جاتی ہے تو سوچنا چاہیے کہ وہ توجہ کس طرح کی ہے۔ ہمارے اپنے مساجد میں ماسکیٹو ریپلنٹس جو لگے ہیں، وہ ہماری اپنی یکسوئی کا ایک میجرمنٹ ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ مچھر بھی اگر ہم کو کاٹتا ہے تو ہماری اپنی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے اپنے اسلاف کو آپ دیکھ لیں کیسے تھے، ان کی نمازیں کیسی تھیں، آس پاس کا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ اصل میں یہی اصل خشوع و خضوع ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اللہ نے کہا کہ وہ نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع سے مراد یہ کہ اطراف میں کیا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس کی کچھ بھی خبر نہیں ہونی چاہیے، یہ خشوع ہے۔ اور ہمارے خشوع کا یہ ہے، دیکھیے لیول، کہ چھوٹا سا مچھر بھی اگر ہے تو وہ ہمارے اپنے خشوع کو، ہمارے اپنے یکسوئی کو بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہم کو اس پر بہت سی سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینی چاہیے کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمارے اپنے کنسنٹریشن لیول کو بڑھا سکتے ہیں۔ دوسری آیت جو ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس میں بھی بڑے اہم پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ کہو
کہ میری نماز، میری قربانی، مراسم عبودیت اور میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ یہاں بھی رب کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کیا کیا ہے؟ نماز ہے میری تمام تر قربانیاں ہیں، عبادت کے معاملات ہیں، اور زندگی ہے اور موت ہے، یعنی پوری زندگی کور ہوگی اللہ رب العالمین کی۔ جب اس نے ہدایت دی ہے، جب اس کی توفیق سے ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ سب کا سب اسی کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت، اس سے پہلے والی آیتوں کو نماز سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کی تلقین فرمائی ہے۔ ہم کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز سے پہلے ان آیتوں کو پڑھ لیں تاکہ مینٹلی پریپیئر ہوں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ آیتیں بھی جو ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ بالکل ادب کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ یہ وقت صرف اللہ کا ہے، اس وقت کے ایک مائنیوٹ حصے میں بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یکسوئی کا یہ عالم ہونا چاہیے۔ وہ خاص وقت اللہ کا ہے، اس کی نعمتیں، اس کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں، ہماری اپنی پوری زندگی کو کور کیے ہوئے، ہماری ہر سانس آنے جانے والی اس کی نعمت ہے۔ زندگی بھر سجدے میں رہیں تب بھی کم ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا، دنیا کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ نماز کا وقت صرف اللہ کا ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں۔ تو پوری یکسوئی کے ساتھ نماز کو ادا کرنے پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ صلاۃ دعا ہے، اس کی اصل، اس کا جو روٹ ہے وہ دعا سے متعلق ہے، اور چونکہ نماز دعا ہے اس لیے اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہ صلاۃ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ نماز بھی ہم اللہ کے لیے پڑھیں اور دعا بھی اللہ ہی کے لیے کریں، اللہ ہی کے واسطے کریں، اور اللہ ہی سے ہماری اپنی جو حاجتیں ہیں وہ مانگنے کی پوری کوشش کریں۔ وہ نسکی، النسک کے معنی عبادت کے ہیں، یعنی تیری عبادت۔ ناسک مطلب عابد۔ آگے آپ دیکھیں گے اس کے ترجمے میں مختلف باتیں آ رہی ہیں، ان تمام ترجموں میں قربانی ابھرا ہوا پہلو ہے۔ اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو بندہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے قریب ہو جائے، قربانی اسی سے متعلق ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے رب کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہا کہ نسک میں قربانی زیادہ غالب ہے۔ اگر دیکھا جائے اسپرٹ کے اعتبار سے تو ہر وہ عمل جو رب کے لیے کیا جائے، رب کی قربت کے لیے کیا جائے، اس کی قربت کے حصول کے لیے کیا جائے۔ امام قرطبی نے اس کے مختلف معنی بیان فرمائے۔ دین ہے، عبادت ہے، اور وہ تمام ہی معاملات یا عبادات جو اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، جیسے کہ حضرت ابراہیم السلام کی یہ دعا تھی، وہ ارینا مناسکنا، ہمیں تیری عبادت کے طریقے سکھا، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ تو یہاں پر نسک کا ذکر کیا۔ ابن الجوزی نے اس کے 4 معنی بیان فرمائے ہیں مختلف اقوال کے ذریعے سے۔ حضرت ابن عباس کے حوالے سے کہا کہ اس کے معنی قربانی کے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اس سے مراد عبادت ہے، اور زجاج نے کہا کہ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور اس میں غالب جو امر ہے وہ قربانی ہے۔ ابو صالح نے ابن عباس سے روایت کیا کہ اس سے مراد دین، قربانی، حج وغیرہ ہے۔ حج کے جو مراسم ہیں وہ مناسک کہلاتے ہیں، ان عبادت کے مختلف طریقے ہیں۔ محیا، حیات، زندگی۔ حیات بھی 3 قسم کی ہے۔ ایک تو قوت نامیہ، یعنی نمو کرنے والی طاقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جانوروں کو، پرندوں کو، سب انسانوں، یہ ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو بڑھتے ہیں، نشو نما پاتے ہیں، پودا ہے تو بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور کسی جانور کا بچہ تو بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ قوت نامیہ ہے، یہ بھی ایک حیات۔ پھر یہ ایک حیات ہے قوت احساس کے معنی میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احساس دیا۔ بعض جانوروں میں احساس نہیں ہوتا، بعض جانوروں میں احساس ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک حیات کا پہلو ہے کہ جو زندہ ہے وہ مردوں جیسا نہیں تھا، جو زندہ ہے اس کے اندر احساس ہے، اب مردہ جو ہے وہ بے حس ہو جاتا ہے۔ تو حیات، حساسیت میں سینسٹیونیس ہے، وہ لائف کو ڈیفائن کرتا ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا قوت عاملہ، مطلب کرنے کی جو
سکت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی حیات کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین اگر اپنے اندر سے پودے نکالے، فصل نکالے، تو مطلب یہ کہ اس کی زندگی سامنے آ گئی۔ وہ آیت الحم الارض المیتہ تھا کہ تمہارے لیے مردہ زمین میں نشانی ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهَا بِهِ فَأَحْيَيْنَا، ہم نے اس کو زندگی دی۔ وَأَخْرَجْنَا حَبًّا مِّنْهُ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، ہم نے اس کے اندر سے چارہ نکالا، گھاس نکالی جس کو تم اور تمہارے جانور کھاتے ہو۔ مختلف فصلیں نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم بھی فیضیاب ہوتے ہیں اور ہمارے اپنے جانور بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جو خوبیاں نکالے وہی زندہ، مردہ زمین تھی وہ اپنی خوبی نکال دی، زندہ ہو گئی۔ تو قوت عاملہ شخصیت کی پہچان ہونی چاہیے، کچھ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے اور عقل دی ہے، مختلف وسائل فراہم کیے، تو ظاہر بات ہے اس کو تو اپنے رب کو پہچاننا چاہیے اور اپنی رب کی رضا کے لیے نیک سے نیک عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی اچھی زمین ہے جو اچھے فصل لاتی ہے۔ البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، میرے رب کے اذن سے اچھے پھل لاتی ہے، اچھی فصل لاتی ہے۔ تو ہم کو بھی اچھا انسان بننا چاہیے، مطلب یہ کہ ہماری خوبیاں نکھر کر آئیں سامنے، نکھر کر آئیں سامنے۔ نماز ایک پیمانہ ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ کا ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد آ رہا ہے، بار بار مستقل آتا ہے، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تم اس کے ایمان کی شہادت دو۔ عمل بتاتا ہے کہ ہمارا اپنا ایمان کس درجے کا ہے۔ تو جتنے اچھے اعمال ہوں گے ظاہر بات ہے ایمان کی حالت بھی اتنی اچھی خراب پائے گی۔ تو یہ تین اہم پہلو ہیں حیات سے متعلق جو رب سے کی دی ہوئی ہے، چاہے قوت نامیہ ہو، قوت عاملہ ہو، یا یہ حیات والی جو حساسیت سے متعلق ہو، یہ سب رب کی دی ہوئی حیات ہے۔ وہ محیا و مماتی، زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی اور موت بھی اللہ تعالیٰ کی، یعنی زندگی میں جو بھی عمل کروں گا وہ اللہ کے لیے رہے گا، اور مماتی مطلب یہ کہ میں مرنے کے بعد کون کون سے اعمال کرنے چاہیے ان کی وصیت کرتا چلا جاؤں گا۔ مطلب یہ کہ میں ہوں نیک عمل کر رہا ہوں، میرے بعد بھی نیک عمل ہوتا رہے، یہ میری اپنی خواہش ہونی چاہیے۔ ایمان اتنا پاورفل ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کو نیک بناتا ہے بلکہ آپ کے اطراف کے ماحول کو نیک بناتا ہے اور آپ کی آنے والی جنریشنز کو بھی نیک بناتا ہے۔ یہ اصل ایمان کی طاقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے پروردگار، میں بے آب و گیا میدان میں میرے اپنے بچوں کو لا بسایا ہوں، لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پھر آپ نے کیا دعا فرمائی؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا دے کہ وہ یہاں آئیں تیری عبادت کریں۔ وہاں نہیں تھے لوگ کوئی۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام من الناس نہیں کہتے، فرام دا ہیومینٹی نہیں کہتے، اگر صرف ہیومینٹی کہتے تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو وہاں لا کر رکھ دیتے، حاضر ہو جاتے تمام انسان وہاں حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ کیا دعا کی کہ افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں میں سے کچھ دلوں اس کا مشتاق بنا۔ ظاہر بات ہے ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی، ہر ایک کے نصیب میں نہیں آ سکتی، وہ بہت پریشس ہے، اور پریشس ہدایت جو ملے گی پریشس بندوں ہی کو ملے گی، اور جو اللہ کی طرف بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ہدایت سے سرفراز فرمائے گا۔ یہدی الیہ من ینیب، ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں جو ہماری طرف آتا ہے، اور جو پلٹتا ہی اللہ تعالیٰ اسے کیوں ہدایت دے گا۔ تو اس طرح سے محیا و مماتی سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں بھی نیک عمل ہو اور زندگی کے بعد بھی نیک عمل۔ میں نہیں کروں گا تو میری نسل کرے گی، وہ اس کا انتظام میں کروں گا، میری اولاد کی تربیت کروں گا اور وصیت کروں گا اور ایسے اعمال انجام دوں گا کہ آنے والی نسل کے لیے وہ ایک مثال بن سکے۔ پھر آخر میں کہا کہ للہ رب العالمین، یہ سب میری نماز، میری قربانی، مراسم عبودیت، مولانا مودودی نے بڑا اچھا ترجمہ فرمایا اس کا کہ میرے تمام مراسم عبودیت، عبادت کے جو تقاضے ہیں، میں جتنے بھی تقاضے ادا کروں گا وہ نسک میں آ جائے گا، مراسم عبودیت، اور میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ رب کے معنی کیا؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، وسائل زندگی فراہم کرنے والا، نگران کار، مدبر، مربی، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ عالم سے آپ جوڑ کے دیکھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ پالنے اور پرورش کرنے والا ہے وہ تمام ہی عالموں کا،
निगरानकार है तमामी आलमों का, वसाइल ज़िंदगी फराहम करने वाला है तमामी आलमों का, ना सिर्फ इंसानों का और जो जानवरों का जो हमको नजर आते हैं, चरिंद परिंद का जो हमको नजर आते हैं, बल्कि सूरज के अंदर जो हाइड्रोजन है जो हीलियम में कन्वर्ट होता है वो भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है। सितारे सैयारे जिन तवानाइयों की वजह से हमको दिखाई देते हैं, जो चमकते हुए नजर आते हैं, वो अल्लाह ताला के दिए हुए हैं। सख्खर शम्स वल क़मर, अल्लाह ने कहा कि हमने इनको मुसख्खर कर रखा है, और सारी ज़िंदगी इनको फराहम किया अल्लाह ताला ने। गैलेक्सीज हैं और मुख्तलिफ कहकशाएँ हैं और मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी आती है सामने, मल्टीपल यूनिवर्स हो सकते हैं, ये भी बताया जाता है। मतलब जो भी है वो अल्लाह ताला का है, और अल्लाह ताला निगरानकार तमाम मखलूक़ात का है, चाहे वो ज़मीन के नीचे हों या आसमान के ऊपर, या ज़मीन के ऊपर हों या आसमान की गहराइयों में। इन तमाम बातों को लेकर आप देखें, ये बात मालूम होगी कि अल्लाह ताला न सिर्फ चंद महदूद मानों में बल्कि बड़ी वसअतों में वो पूरे आलमों का रब है। मुरब्बी से मुराद न सिर्फ हमारी तरबियत करने वाला, बल्कि जहाँ जहाँ जो जो तरबियत के मोहताज हैं पूरे आलम में, उनकी तरबियत करने वाला। आलमीन का बड़ा अच्छा डेफिनेशन इमाम कुर्तुबी ने दिया है कि आलम से मुराद एक्सेप्ट अल्लाह एवरीथिंग इज आलम, एक्सेप्ट अल्लाह एवरीथिंग इज नेशन। आलम का तर्जुमा क्या करते हैं? नेशन बोल के करते हैं, लेकिन उसकी असल जो स्पिरिट है वो ये है कि अल्लाह के अलावा जो भी पाया जाता है वो आलम में शामिल हो जाएगा। हर ज़माने के लोग आलम हैं, वो जिनको रिस्क दिया जाता है, वसाइल ज़िंदगी फराहम की जाती है, चाहे वो इंसान हो के जानवर हो के कोई भी हो, हर मखलूक को मौजूद शामिल है। ये जो पहली वाली बात है वो तो बड़ी कम्प्रहेंसिव है, वो पूरी मानों को अपने अंदर लिए हुए है कि अल्लाह के अलावा जो भी मौजूद है वो आलम है, और अल्लाह ताला सबका रब है। जैसा कि ये सवाल किया था फिरौन ने, क़ाला फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन, ये तुम्हारा रब्बुल आलमीन कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मेरा रब रब्बुल आलमीन है, तो उसने ये सवाल किया, तो आपने फरमाया क़ाला रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, कि मेरा रब्बुल आलमीन से मुराद वो रब जो आसमानों का रब है, ज़मीन का रब है, आसमानों की वसअतों का रब है, ज़मीन की गहराइयों का रब है। उनके अंदर जो पाया जाता है उनका भी रब है, उनके ऊपर जो पाया जाता है उनका भी रब है। वमा बैनहुमा, जो कुछ भी इनके दरमियान पाया जाता है उन सब का रब मेरा रब है, रब्बुल आलमीन है। तो इस तरह से आप इसको जोड़ के देखें, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, ये चार चीज़ें रब्बुल आलमीन, तो आपके सामने उसका डेफिनेशन खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगा कि आपकी शख्सियत किन किन दरख्शां पहलुओं से मुज़य्यन रहनी चाहिए। आखिर में ये कहा ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि उसका कोई शरीक नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, और उसी का मुझे हुक्म दिया गया कि मैं तौहीद का ऐलान करूं, शिर्क से बेजारगी का ऐलान करूं, वमा अना मिनल मुशरिकीन कहूं, और अव्वल मुस्लिमों में से हो जाऊं। ये तीन बातें इस आयत में बड़ी अहम हैं। शिर्क से मुराद हम जानते हैं इसमें असगर भी है और अकबर भी है, छोटा शिर्क भी है और बड़ा शिर्क भी है। बड़ा शिर्क ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, और अल्लाह ताला इसको माफ़ नहीं करेगा। माँ दोनों ज़ालिका, अल्लाह ने कहा कि इसके अलावा जो भी हम माफ़ करेंगे, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला इससे हमको महफूज रखे। शिर्क अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, शिर्क जुल्म अज़ीम है, इन्ना शिर्क अला जुल्म अज़ीम, ये शिर्क अकबर है। दूसरा शिर्क सगीर है, छोटा, इसमें रिया और निफाक दोनों शामिल है। यानी बात बिल्कुल सिंपल है, एकसोई से मुराद ये कि आपके पेश नज़र सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होनी चाहिए, वही सब कुछ है, आपको देने वाला, आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला, आपको नुकसान पहुंचाने वाला। ला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, उसके अलावा कोई और जाए पना नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने इसका बड़ा ही गैर मामूली तसव्वुर दिया है कि लवन इज्तमाअतुल जिन्न व इंसु अला अन यनफऊका, कि सारे के सारे जिन्न और सारे के सारे इंसान मिलकर, जो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर वो मिल जाएं, अला अन यनफऊका, कि तुम्हें कुछ फ़ायदा पहुंचाए, लम यनफऊका इल्ला मा कतबल्लाहु अलैका, वो तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेंगे जितना कि अल्लाह ने तुम्हारे मुक़द्दर में लिख रखा है। जितना मुक़द्दर में अल्लाह ने लिख रखा है बस उतना ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। अगर नहीं लिख रखा है उसने, तो कुछ भी कर लें ये लोग पूरे के पूरे मिलकर, कुछ भी नहीं कर सकेंगे।
اسی طرح سے آپ نے فرمایا الا ان یضرک، کہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے دونوں جمع ہو جائیں، پورے کے پورے انسان اور پورے کے جن. لم یضرک الا ما كتب اللہ علیک، وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے لیکن اتنا جتنا اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے. کیا غیر معمولی بات ہے. جب یہ بات ہے تو ظاہر بات ہے کوئی اور بات کا اس میں کوئی یہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کسی اور بات کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر ہے تو ظاہر بات اس سے بڑا کوئی اور شرک کا معاملہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ یہ ریا بھی شرک ہے، اور جہنم جن لوگوں سے دہکائی جائے گی ان میں یہی ریاکار لوگ ہوں گے، عالم ہوگا اور مجاہد ہوگا اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ ان تینوں سے آگ لگائی جائے گی جہنم کے اوپر. مشرک منافق وغیرہ نہیں ہے، کفار وغیرہ کی بات نہیں ہے، ان لوگوں کی بات ہے جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. ایک عالم ہے، ایک سقی ہے اور ایک مجاہد ہے جس نے اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو لٹا دیا اور اپنے آپ کو اپنی جان لگا دی اللہ کے راہ میں، شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ ریا کی وجہ سے، نام و نمود کی وجہ سے ان کو اس اجر سے نوازتا نہیں. یہ دو اہم ترین باتیں ہیں شرک سے متعلق. اس کو مختلف کیا کہتے ہیں اینگل سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں. تو بحثیت مجموعی یہ جو 3 آیتیں ہیں ان کے پیش نظر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کی دلی آمادگی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اتنا ہی دے گا آپ کو جتنی آپ کے اندر طلب ہوگی. ہمارے اندر کمی اگر ہے تو اس کو باہر نہیں ڈالیں گے، کسی اور کی طرف منسوب نہیں کریں گے، وہ کمی ہماری ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے. 10 جو طلبہ ہیں میں ان کو اچھی طرح سے پڑھا سکتا ہوں، 50 اگر ہو جائے تو میں نہیں پڑھا سکتا، یہ میری کمزوری ہے. اگر میں رب سے یہ دعا کروں کہ اے پروردگار مجھے صلاحیت دے کہ میں 100 طلبہ کو اچھی طرح سے پڑھا سکوں، وہ دے گا. ہر طرح کے نقائص سے وہ پاک ہے. تو آپ کی جو ہدایت ہے وہ آپ کی طلب پر منحصر ہے، اور آپ کی طلب آپ کی سوچ پر منحصر ہے، اور آپ کی سوچ آپ کے یقین پر منحصر ہے. یقین گہرا اپنے اندر پیدا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنتا ہے اور آپ کی جو مرادیں ہیں ان کو پوری کرتا ہے. تو آپ اپنے اندر ہدایت کی طلب پیدا کیجیے. دین اسلام کا شرح صدر. ان اللہ یؤتی دنیا میں یحب و من لا یحب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اللہ تعالیٰ پسند کرنے والوں کو بھی دیتا ہے اور جن کو نہیں پسند کرتا ان کو بھی دیتا ہے. ولکن یؤتی الدین الا من احب، لیکن دین ان کو دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں وہ لوگ جن کو دین ملا ہے. شرح صدر ہونا چاہیے کہ بس یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہی ترقی کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کہیں اور عزت نہیں مل سکتی، اس کے علاوہ کہیں اور کامیابی نہیں مل سکتی. صراط مستقیم کا مکمل شعور آپ رکھیں کہ سیدھا راستہ کیوں ہے، سچا راستہ کیوں ہے، آسان راستہ کیوں ہے، وسعتوں والا راستہ کیوں ہے، یہ راستہ مقصد کی طرف کیوں پہنچاتا ہے، کس طرح سے قریب کرتا ہے. جتنا آپ اس پر غور کریں گے دوسرے راستے آپ کے سامنے محدود نظر آئیں گے، دوسرے کلیمز آپ کے سامنے ہالو نظر آئیں گے، کھوکھلے نظر آئیں گے. دوسروں کے کلیمز وزندار اس لیے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اپنے راستے پر غور نہیں کیا ہے. ان کی بات سے ان کی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں ہیں فلاں ہیں. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تم تھامے رکھو. فتمسک بہما، دونوں کو تم تھامے رکھو، صراط کو، اللہ کی کتاب اور میری سنت. لن تضلوا ولن تہلكوا، نہ تم گمراہ ہو جاؤ گے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے گا، نہ کوئی ہلاک کر سکے گا. بات بالکل واضح ہے. کہیں اور ہم کو دلچسپی ہے یا کہیں اور سے ہم کو فائدہ نظر آ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے فائدے کا اصل میں تجزیہ نہیں کیا ہے، اس کا شعور حاصل نہیں کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ باہر سے ہم کو چیزیں صحیح اور سچی نظر آتی ہیں. صراط مستقیم کی نسبت رب کی جانب کیوں ہے، اس پر آپ غور فرمائیں، یہ آپ کی خاص پہچان ہونی چاہیے. صراط مستقیم کی جو خصوصیات ہیں ان کے مطابق آپ عمل کرنے کی پوری کوشش فرمائیں، اور ملت ابراہیم ہونے کا شعور اپنے اندر پختہ فرمائیں. حنیف بنے، یونی ڈائریکشن، کانسنٹریٹڈ، فوکسڈ آلویز. جو بھی کام کریں فوکس. نماز پڑھیں تو بس وقت نماز کا ہے. جو بات بتائی ہے نا کہ نماز اس طرح سے پڑھو جیسا کہ یہ آخری نماز ہے، مطلب یہ کہ مینٹلی اگر آپ پریپیئر ہیں یہ بات ماننے کے لیے کہ یہ میری آخری نماز ہے تو لازماً وہ کانسنٹریشن پیدا ہو جائے گا، وہ ایک سوئی آپ کے اندر آ جائے گی. کہا کہ نماز اس طرح سے پڑھو جیسے کہ رخصت ہونے والے ہو. نماز پڑھیں تو اس لحاظ سے پڑھیں. کلاس میں جب جائیں تو ایک خاص ذہن کے ساتھ جائیں. جو بھی کام آپ انجام دیں ایک سوئی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں. جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. وقتی جاب ہے یا وقتی کام ہے
ان کے لیے اپنے آپ کو لگانا کھپانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح طور پر شکر ادا کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کا حق ادا کرنا اس کو نہیں بولتے ہیں۔ ایک لارجر آپ کا سامنے ویژن ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آخری مرحلے میں اس پہ گفتگو کریں گے کہ سوسائٹی کو بہتر ہم کیسے بنا سکتے ہیں، وہ ویژن ہونا چاہیے۔ جاب ملی نہیں ملی، پرمنٹ ہوا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے، جب تک آپ رہیں گے آپ کا رزق آپ کو ملے گا، رزق جب تک ملتا رہے گا آپ زندہ رہیں گے، اور آپ کے رزق کا حصے کا رزق ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں حملہ لے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، بس آپ کام کرتے چلے جائیں۔ تو جینا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آپ مختص کریں، شرک اکبر اور شرک اصغر کی تفصیلات جانیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تیزی دکھائیں، صورت عمل امیڈیٹ فالو کرنا چاہیے، اللہ نے کہہ دیا بس عمل کرنا چاہیے، ٹال مٹول کی بات نہیں ہے، آج اور کل کی بات نہیں، جتنا ڈیلے کریں گے اتنا عمل میں نقصان ہوگا، تو یہ بھی خاص خوبی ہونی چاہیے۔ اور عمل کے سلسلے کی بھی 3 باتیں ہیں کہ اسلام کا گہرا فہم و شعور حاصل کریں، آپ انفرادی اجتماعی مطالبات کو بہتر انداز سے انجام دینے کی کوشش کریں، ایک سو بنیں اور ہر طرح کی شرک و ریا سے اپنی شخصیت کو پاک رکھیں، اور یہی خوبیاں 3 اپنے طلباء میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر مزید غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کریم کی ان آیتوں کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے سوالات۔